السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حادثہ جو کل واقع ہوا بھوپال شہر کے اندر، جس میں 2 بچوں کی جانیں چلی گئیں اور تیسرا بچہ بھی جو ہے بہت سخت حالات سے گزر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان بچوں کی مغفرت فرمائے، اور جو تیسرا بچہ اس وقت حالات سے گزر رہا ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے اور صحیح سلامت رکھے۔ ہمیں ان باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے، خاص طور پر ماں باپ کو، کہ اتنی کم عمر کے بچوں کو اتنی بڑی گاڑیاں دے کر آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کئی حادثات اس طرح کے واقع ہو چکے ہیں جس میں بچوں کی وجہ سے جو ہے ماں باپ پریشان ہوئے اور بچوں کی بھی جان پر بنی۔ تو ماں باپ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری طور پر نبھانا چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو، کم عمر کے بچوں کو اتنی بڑی گاڑیاں ان کے حوالے نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، راستے کے حقوق ادا کرتے ہوئے گاڑیوں کو چلانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جوش میں آ کر جو ہے سب کچھ بھول جائیں اور گاڑیوں کو بھگانا شروع کر دیں، جیسا کہ ہوتا ہے۔ جب کسی کی جان جاتی ہے تو اس وقت اس کا حال احوال دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حالت کے اندر اس دنیا سے گئے۔ اگر اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ایمانی فضا کے اندر تھا، نورانی فضا کے اندر تھا اور اللہ کی یاد میں تھا، اللہ سے دعائیں کرتا ہوا اور ذکر تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، یہ اس کے لیے ایک بہت اچھا ایک موقع ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں۔ بلکہ ہم تو ہر ایک کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حادثے میں جو انتقال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ مغفرت فرمائے ان کی۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کے نوجوان بچے، لڑکے، نوجوان، وہ اپنی گاڑیوں کے اندر ڈی جے، باجے، گانے اور اس طرح کی ایک ماحول بناتے ہوئے گاڑیاں بھگاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ اگر اس حالت کے اندر ہماری موت آئی، خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ایسے وقت میں پیش آ جاتا ہے جب ہم گانوں کو سننے میں ملوث ہیں اور ہماری روح اس وقت پرواز کرتی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم اپنے رب کے سامنے کس حالت میں پیش ہوں گے۔ اور اگر ہم قرآن سنتے ہوئے، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سواری پر سوار ہو تو اس کی دعا پڑھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس گاڑی پر چلو، اس سواری پر چلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس طرح کی ہم دعاؤں کا اہتمام کر کے چلیں گے۔ اور ایسا حادثہ اگر پیش آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ وہ کس حالت میں اس کی موت آئے گی، کس جگہ پر اس کی موت آئے گی، اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن ہم کس حالت میں مرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اب جس حال میں بھی ہماری موت آئے گی، چاہے وہ گھر پر رہتے ہوئے آئے یا کہیں پر بھی ہماری موت آئے، اگر ہمارے انتقال کے وقت، ہماری موت کے وقت کا ماحول اس طرح کا رہا کہ ہم جیسے سنتے ہیں بزرگوں کے واقعات، اور اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں دعا مانگ کر اور وغیرہ وغیرہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے جو ہے اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں کی تیاری میں لگیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی اس کو کہا گیا ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہم اپنے آخری وقت میں اللہ کی ناراضگی لے کر اللہ کے پاس پہنچیں، بلکہ ہمیں ایسا کام کرتے ہوئے رہنا چاہیے کہ جب ہماری موت آئے تو ہمارا آخری وقت بھی اسی نیک کام اور اچھے کام کے اندر اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے استحضار کے اندر ہماری روح پرواز کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔